قدرت کی فیاضیوں کا شاہکار خطہ کشمیر اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ تا حد نگاہ پھیلی خوبصورت وادیاں، فلک بوس پہاڑ، بل کھاتے ندی نالے، شور مچاتے دریا، پہاڑوں کا سینہ چیر کر بہتی آبشاریں، زندگی کے حقیقی رنگوں سے مزین رنگینیاں بکھیرتے موسم اس کی خوبصورتی اور قدرت کی رعنائیوں کے عکاس ہے۔ جنت ارضی کا دیو مالائی حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خطہ کشمیر پر قدرت ہمیشہ سے مہربان رہی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں آباد وادیاں، سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت، پروتوں سے کومل سروں میں بہتے جھرنے خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو خیرہ کر دینے والی یہی بے مثال خوبصورتی جب لفظوں میں ڈھلتی ہے تو لفظوں کا مسافر بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ اگر روئے زمین پر کہیں جنت کا وجود ہے تو وہ یہی خطہ کشمیر ہے۔ کشمیر کا قدرتی حسن، ہر سو پھیلی ہریالی، خوشگوار فضا اور قدرت کی طرف سے عطا کردہ 4 موسموں کا حسین تحفہ جنگلات کے وجود کا مرہون منت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگلات کے بغیر جنت ارضی کا وجود ادھورا اور نامکمل ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنے، زمینی کٹاؤ سے بچاؤ، قدرتی خوبصورتی، انسانی وجود کے لیے صاف اور صحت بخش آکسیجن کی فراہمی سمیت ایسے ان گنت فوائد خالق کائنات نے جنگلات کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہیں جس کے بغیر روئے زمین پر کسی ذی روح کا زندہ اور سلامت رہنا ناممکن ہے۔ قدرتی وسائل پر انسانی انحصار، آبادیوں میں مسلسل اضافے اور تیز رفتار ترقی کے باعث خطہ کشمیر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں تیز رفتار اور بے ہنگم ترقی کی دوڑ نے قدرتی ماحول میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں متاثر ہونے والے ان 10 سر فہرست ممالک میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات ابھی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلات صدیوں پرانے گلیشیئرز کو برق رفتاری سے پگھلنے کے عمل کی روک تھام، زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنے، دریاؤں اور ندی نالوں کی طغیانی اور زمینی کٹاؤ روکنے کے علاوہ قدرتی ماحول کو آلودگی سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اور زرعی ترقی کا انحصار کشمیر کے پانیوں پر ہے۔ پاکستان کے اندر توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور زرعی مقاصد کے لیے کشمیر سے نکلنے والے دریا شہرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنت ارضی کی خوبصورتی اور انسانی زندگی کی بقا انہی پانیوں کی مرہون منت ہے، اور پانیوں کے ذخائر کی بقا شجر پروری سے مشروط ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کا شمار ریاست جموں کشمیر کی ان خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے جو جنگلات کی قیمتی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہاں پایا جانے والا دیودار معیار کے اعتبار سے دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس خوبصورت وادی میں جنگلات کے وجود سے ہی زندگی کی رونقیں اور انسانی زندگی کی بقا ہے۔ میلوں دور تک پھیلے جنگلات کی یہ سب سے بڑے ذخائر جہاں قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں، وہیں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ عمران خان پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونے والے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے بہتر، محفوظ اور روشن مستقبل کی خاطر ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 10 بلین ٹری سونامی پروگرام شروع کیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت آزاد کشمیر کی سب سے بڑی اور خوبصورت وادی نیلم میں تجدید ڈویژن کے زیر اہتمام سال 2020-21 میں 743 ایکڑ رقبے پر کامیاب شجرکاری کی گئی۔ اس خصوصی مہم کے دوران دیودار، کائل، کیکر، گوند، دروا، سفیدہ اور چیڑ کے تقریباً 9 لاکھ پودے لگائے گئے۔ اس شجرکاری مہم کی خاص بات یہ تھی کہ روایتی طریقہ کار کے بجائے جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور اور مہارت کے ساتھ استعمال کیا گیا، جس کے بہترین اور خوشگوار نتائج برآمد ہوئے۔ پودے لگانے سے قبل GIS سسٹم کے تحت رقبوں کی پیمائش اور پودوں کی تعداد، مانیٹرنگ کے مربوط اور مؤثر نظام نے کامیابی کے تناسب کو اور بڑھا دیا ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت وادی نیلم میں شجرکاری کے لیے بڑے پیمانے پر نرسریز قائم کی گئی ہیں، جن میں مقامی طور پر دیودار، کائل،
اور کیکر سمیت دیگر اقسام کے پودے تیار کر کے شجرکاری کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ محکمانہ نرسریز کے علاوہ مقامی آبادیوں کو بھی اس عمل میں شریک کرنے، قدرتی وسائل کے حوالے سے احساس ملکیت پیدا کرنے اور بطور خاص انہیں بیرون آزاد کشمیر جا کر کام کاج کرنے کے بجائے ان کی دہلیز پر باعزت روزگار کی فراہمی کے منصوبے کے تحت کمیونٹی نرسریز بھی قائم کی گئی ہیں، جن سے لوگوں کے اندر جنگلات اور قدرتی ماحول کے ساتھ لگاؤ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین روزگار کے مواقع بھی میسر آ رہے ہیں۔ وادی نیلم میں کمیونٹی نرسریز کے کامیاب تجربے کو پوری ریاست میں دہرایا جا رہا ہے۔ شجرکاری اور شجر پروری کو فروغ دینے اور شجرکاری کے مقررہ اہداف پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نرسریاں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت احساس بھی پیدا کرتی ہیں، بلکہ ان کا وجود اس بات کا مظہر ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب ریاست جموں کشمیر کے چپے چپے پر جنگلات اور ہریالی ہوگی۔ ان نرسریز میں پودوں کی مناسب دیکھ بھال اور رہنمائی کے لیے محکمہ کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ آفیسران کی جانب سے تواتر کے ساتھ معائنہ اور مانیٹرنگ کے عمل کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل باہر سے لائے جانے والے پودوں کی کامیابی کا تناسب اتنا متاثر کن نہیں تھا، جس کی وجہ سے بیج بونے سے لے کر شجرکاری کے لیے پودے کی تیاری تک اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جس علاقے میں پودے لگائے جا رہے ہیں وہ اسی ماحول کے اندر پروان چڑھے تاکہ شجرکاری کے عمل کو کامیاب سے کامیاب تر بنایا جا سکے۔ ریاستی تاریخ کے منفرد ترین منصوبے بلین ٹری سونامی پروگرام میں آزاد کشمیر کے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے ضلع نیلم میں شجرکاری مہم کے دوران پاک فوج کی بھرپور کردار اور شرکت نے اس منصوبے کی کامیابی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ سرحدوں کے محافظوں نے قدرتی وسائل کے تحفظ کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر واقع ضلع نیلم میں پاک فوج کی جانب سے شجرکاری اور شجر پروری کے عمل میں بھرپور شرکت سے اس منصوبے کی کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ سونامی منصوبے میں وادی نیلم کے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے
طلباء و طالبات کے علاوہ گاؤں کی سطح پر لوگ بھرپور شرکت کر رہے ہیں اور ان کی دلچسپی قابل دید اور قابل تقلید ہے۔ وادی کے دور دراز علاقوں میں محکمہ جنگلات کے افسران موقع پر جا کر مقامی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کو جنگلات کی اہمیت سے آگاہی اور قدرتی وسائل کے دانشمندانہ استعمال سے متعلق بیداری، شعور اور عوام کو پودا لگانے کے درست طریقہ کار پر خاص توجہ دے رہے ہیں، جس کی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ عوام کے اندر جنگلات سے متعلق احساس ملکیت پیدا کر کے ہی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ اور روشن بنایا جا سکتا ہے۔ جنگلات کے تحفظ اور سرسبز انقلاب کے لیے محکمہ جنگلات آزاد کشمیر کے اہلکار روایتی طریقوں اکثر نظر انداز کر کے نئے جوش و جذبے سے اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تجدید ڈویژن نیلم نے جاگراں باٹا، جاگراں لوہار نکا، اشکوٹ رکھا، شاہکوٹ چھپل، اشکوٹ کھاٹا باٹا، اشکوٹ دکھن، جاگراں بٹنگی، باڑیاں، نیلم جھمراں، شاہکوٹ ہیلی پیڈ، شاہکوٹ کٹھا پیراں، نیلم گاؤں، نیلم لچھراٹ نلہ، نیلم لچھراٹ، نیلم دریگ اور شاہکوٹ کراشی سمیت دیگر رقبہ جات نے مجموعی طور پر تقریباً 9 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مکمل کر لیا ہے۔ بلین ٹری سونامی پروگرام مؤثر اور جدید مانیٹرنگ سسٹم کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتا ہے۔ آغاز سے لے کر اختتام تک 4 مراحل میں ہونے والی سخت ترین مانیٹرنگ نے اس منصوبے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ محکمانہ مانیٹرنگ، پروجیکٹ ڈائریکٹر کی طرف سے تشکیل کردہ ٹیموں، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی 16 روزہ مانیٹرنگ اور بطور خاص بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں پر مشتمل تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ نے منصوبے کے تحت کامیاب شجرکاری اور عوامی اشتراک کو متاثر کن قرار دیا ہے۔ جنگلات کی آفاقی اہمیت
اور انسانی زندگیوں پر اس کے اثرات کو محسوس کرتے ہوئے یہ بات یقین کامل کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کرنے، زمینی کٹاؤ سے بچاؤ، لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصانات کو روکنے، ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں کو زمینی بردگی سے بچانے کی واحد صورت ہنگامی بنیادوں پر شجرکاری ہے۔ انسان کے اس روئے زمین پر پیدا ہونے سے لے کر قبر تک ساتھ دینے والے قدرت کے اس حسین تحفے یعنی جنگلات کو بچانے اور اس کی بڑھوتری کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو آگے آنا ہوگا، جس کی عملی مثال آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں قائم کر دی گئی ہے۔ اگر جذبہ تعمیر زندہ ہو اور اخلاص کے ساتھ کوشش کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی آپ کا مقدر نہ بنے۔ وادی نیلم کے مشکل ترین علاقوں میں بلین ٹری سونامی پروگرام کی کامیاب شجرکاری کی بنیاد پر یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ایک خوبصورت اور خوشگوار مستقبل ہمارا منتظر ہے۔